سورج گرہن کی نماز نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے باجماعت ادا کروائی، اور سورج گرہن کی نماز میں لمبی تلاوت، لمبا رکوع، لمبا سجدہ فرمایا، اور اس وقت تک نماز میں مصروف رہے جب تک کہ سورج کی دھوپ دوبارہ نارمل حالت میں نہیں آ گئی، اور اس وقت تک مسلسل نماز میں توبہ استغفار میں مصروف رہے۔ تو اگر سورج گرہن ہمارے ملکوں میں جب سورج نکلا ہوا ہو، دن کا وقت ہو، سورج گرہن ہو جائے، تب بھی اس مسئلے کو یاد رکھنا چاہیے، اور چونکہ ایک خبر چل رہی ہے، لوگ اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے کوئی دوستوں میں سے بھی ایسی بات کرے اور سمجھے کہ بھئی یہ کوئی تماشے کی چیز ہے، اس کو دیکھنا چاہیے اور اس پہ تبصرے ہونے چاہیے۔ بعض لوگ باقاعدہ، چونکہ آج کل تو پہلے سے پتہ چل جاتا ہے کہ سورج گرہن کتنے بجے ہوگا، کس تاریخ کو ہوگا، تو بعض لوگ باقاعدہ پارٹی رکھ لیتے ہیں اور کہتے ہیں جی مزہ آئے گا، سب وہاں جمع ہو جاتے ہیں، اور جب اندھیرا ہوتا ہے تو سیٹیاں بجاتے ہیں، شور مچاتے ہیں اور تبصرے کرتے ہیں کہ روشنی کیسے کم ہو گئی اور کیسے اندھیرا ہو گیا اور کیا ہو گیا، اور جب روشنی کم ہو جاتی ہے تو اس وقت پھر وہ کھانا پینا کرتے ہیں، شور مچاتے ہیں۔ یاد رکھیے یہ بہت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے دور جا پڑے ہیں، گمراہی میں ہیں یہ لوگ۔ ہمیں ایسا نہیں کرنا ہے۔ سورج گرہن اور چاند گرہن اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، اللہ کی قدرت کے رعب کو محسوس کرنا چاہیے اور اس کے سامنے اپنی بندگی بیچارگی کا اظہار کرنا چاہیے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامہ من الہ غیر اللہ یأتیکم بضیاء۔ بھلا بتاؤ کہ اگر اللہ تعالیٰ تم پر رات کو مسلسل ہمیشہ کے لیے کر دے، سورج کو اندھیرا کر دے اور سورج کو دوبارہ روشن نہ ہونے دے، سورج کی روشنی تمہاری زمین تک نہ آنے دے، تو کوئی تمہارا خدا ہے اللہ کے سوا جو تمہیں روشنی دے سکے؟ تو بالکل اللہ کو پوری قدرت حاصل ہے۔ کبھی اللہ رب العزت چاہے تو سورج کو بجھا کر پھینک دے، اور کبھی چاہے تو سورج جل رہا ہو اپنی روشنی کے ساتھ، لیکن زمین تک اللہ تعالیٰ اس کی روشنی نہ آنے دے۔ اللہ کو اس کی پوری قدرت حاصل۔ اور آپ دیکھیں دن میں بجلی جاتی ہے تو کاروبار کتنے متاثر ہو جاتے ہیں، اور رات کو بجلی جاتی ہے تو زندگی متاثر ہو جاتی ہے، لوگوں کی نیند، آرام، کھانا پینا سب کچھ ڈسٹرب ہو جاتا ہے اندھیرے کی وجہ سے، گرمی کی وجہ سے۔ اگر دن کو بھی روشنی نہ ہو سورج کی اور رات کو بھی روشنی نہ ہو سورج کی، تو انسانی زندگی کتنی عذاب بن جائے اور تکلیف ہو جائے۔ تو اللہ کی قدرت ہے کہ اللہ تعالیٰ سورج کو غروب فرماتا ہے، سورج کو طلوع فرماتا ہے، پھر اگلے دن روشنی آتی ہے انسانوں کو جتنی ضرورت ہے، پھر اندھیرا آتا ہے انسانوں کو جتنی ضرورت ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے فرمایا، قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الی یوم القیامہ من الہ غیر اللہ یأتیکم بلیل تسکنون فیہ۔ بھلا بتاؤ کہ اگر اللہ تعالیٰ دن کی روشنی کو ہمیشہ کے لیے تم پر مسلط کر دے، کبھی بھی دھوپ کم نہ ہو، اور سورج اپنی پوری گرمی اور دھوپ ہمیشہ زمین پر ڈالتا رہے، اور تمہیں اندھیرا نصیب نہ ہو، اور پرسکون رات تمہیں نصیب نہ ہو، تو کوئی ہے خدا اللہ کے سوا جو تمہیں ایسی رات دے کہ جس رات میں تم آرام اور سکون کر سکو؟ تو بھئی یہ چاند گرہن اور یہ سورج گرہن یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی کتنی نعمتیں ایسی ہیں جن کے نعمت ہونے کی طرف عام حالات میں ہمارا ذہن نہیں جاتا۔ جب
ان نعمتوں میں خلل پڑتا ہے، کم سے کم تب ہی، اس وقت ہی ہم اللہ کے سامنے نیاز مندی، عاجزی، محتاجگی ظاہر کرنے والے بنے، کہ بندگی ہی تو اصل معراج ہے انسان کی۔ تو سورج گرہن کی جو خبر ہے اس کے حوالے سے اسلام کی تعلیم میں نے عرض کر دی، اسلام کی یہ تعلیم ہے کہ توبہ استغفار کی کثرت ہو، اور اس پہ تبصرے کرنا یا اس کو ایک میلے کی اور تہوار کی چیز بنانا، اس میں اکٹھے ہو کر کھانے پینے، شور شرابے، یا خدا نخواستہ نعوذ باللہ ناچ گانے اور ناجائز اختلاط کی مجلس بنانا، یہ تو بہت ہی خطرناک عمل ہے، اس سے خود بھی پرہیز کیا جائے۔ کبھی یاروں دوستوں میں کوئی بندہ سامنے اس طرح کی بات کرے تو اس کو بھی سمجھائیں کہ نہیں بھائی، یہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہوتی ہے، تاکہ ہم اس کو سمجھ لیں کہ جس اللہ کا زور اتنے بڑے بڑے سیاروں ستاروں پر چلتا ہے تو ہم اس کے سامنے کوئی طاقت کوئی حیثیت نہیں رکھتے، لہٰذا ہمیں عاجزی، بندگی اور نیاز مندی سے ہی فائدہ پہنچے گا، اس کے خلاف جانے سے ہمیں ہرگز کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔